أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوحام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلاء واستخلص بالنور والضياء والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین والسلام علی اصحابہ شہاب الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات بیٹا مجلس میں خاموش ہو کے بیٹھتے، مجلس میں خاموش بیٹھتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں ذکر پاک کا صدقہ مالک الملک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. مالک الملک میرے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، خصوصاً بالخصوص سیلاب زدگان کی مالک مدد فرمائے. اللہ رب العزت بانی مجلس کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، اور جس کسی نے بھی ذکر پاک کے لیے کسی بھی طرح بانی مجلس سے تعاون کیا ہو مالک ان کے تعاون کو قبول فرمائے. خصوصی التجا اللہ رب العزت ہمارے پردے والے مولا کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. توجہ ہے جی، میں بات شروع کروں. سورہ مبارکہ آل عمران کے ایک معروف ترین آیت مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. توجہ فرمائیے گا، مجھے بہت جلد کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں. اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، یعنی اللہ بغیر محمد کے ہمارے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتا. جب اللہ بغیر مصطفیٰ کے کسی بندے سے بات کرتا نہیں ہے تو بغیر محمد کے بات سنے گا کیسے؟ نہ اللہ بغیر مصطفیٰ کے بات کرتا ہے، نہ اللہ بغیر مصطفیٰ کے بات سنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم چونکہ عیب دار ہیں، ہماری محبت میں بھی عیب ہوگا. اللہ بے عیب ہے، اللہ کی محبت میں بھی عیب نہیں ہوگا، اس کی محبت بھی بے عیب ہوگی. ہم میں کمیاں ہیں، ہماری محبت میں بھی کمی ہوگی. اللہ میں کمی نہیں ہے، اللہ کی محبت میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا لوں. اللہ سے محبت کرنا چھوٹی بات ہے، یعنی اللہ کا محب ہونا چھوٹی بات ہے، اللہ کا محبوب بن جانا یہ بڑی بات ہے.
اللہ سے محبت کریں گے تو ہم اللہ کے محب بنیں گے، اگر مصطفیٰ کے نقش قدم پہ عمل کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ میں مورخ سے کہتا ہوں اگر کوئی تیرے پاس ایسا بندہ ہو تو لا مجھے دکھا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بندہ ایسا دکھا جس نے یوں مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کر دیا ہو کہ میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی تیرے پاس بندہ ہے تو لا دکھا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تجھے نہ ملے تو پھر جا کے پڑھ کے دیکھ تاریخ اسلام، اگر کوئی اور کتاب نہ ملے تو صحیح بخاری میں باب غزوات پڑھ کے دیکھ لینا۔ خیبر کے میدان میں 40ویں دن میرے نبی نے فرمایا تھا میں محمد کا علم اسے دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تھوڑی سی یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے حبیب کی اتباع و پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہرگز محبت نہیں کرتا جو اس کے حبیب کے اتباع و پیروی نہیں کرتا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز و محور ذات رسالت کو بنایا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے حبیب کی اتباع و پیروی کرتا ہے، جو میرے نبی کی اتباع و پیروی نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہیہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ ہم شیعہ جسے مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جسے نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جن کا احترام کرتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حکومت پاکستان نے ایک ریت حلال کمیٹی بنائی ہے۔ مقصد کیا اس کمیٹی کا؟ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنا۔ مجھے کوئی پیغام دینا ہے، مجھے اپنے مکتب کا اپنے مذہب کا عقیدہ نشر کرنا ہے، اور میں ایسی گفتگو اس لیے کیا کرتا ہوں کیونکہ میں شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، آپ نے شیعت ماں کی گود سے سیکھی، آپ کو ماں نے جب چلنا سکھایا تو ماں نے ساتھ ماتم کرنا بھی سکھا دیا۔ چونکہ میں شیعت سمجھ کر شیعت میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں گفتگو مجالس میں کروں تو ایسی کوئی نہ کوئی باتیں کر جاؤں کہ اگر میرے غیر شیعہ دوست، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی دوست اگر کوئی ہماری گفتگو سنے تو انہیں پتہ چلے کہ شیعت کا عقیدہ کیا ہے، ہم شیعہ چاہتے کیا ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج مسلمانوں میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ پرستی ہے، جتنی گروہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ مسلمان مصطفیٰ کو نہیں سمجھے، مسلمان میرے نبی کی ذات کو سمجھ نہ سکے، جس وجہ سے یہ فرقہ پرستی ہے، یہ گروہ بندی ہے، یہ اختلاف ہے۔ دیکھیے میں بات کر رہا تھا، مجھے وہ بات سمجھانی ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ریت حلال کمیٹی بنائی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنا۔ یہ ریت حلال کمیٹی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے لیے بنی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 15ویں، 20ویں تاریخ ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، اس لیے کہ حکومت پاکستان اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل ہماری بھی ہے، یہی بات ہم شیعہ زمانے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان پہلے محمد کو سمجھ لیتے تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ چونکہ مسلمانوں نے پہلے کو نہیں سمجھا تو باقی محمد بھی سمجھ میں نہ آئے۔ میں تاریخ اسلام سے ایک باب، ایک چیپٹر نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے سامنے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے، فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ تاریخیں کہتی ہیں یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک لشکر کی صورت میں میرے نبی کے ساتھ تھے۔ حضور جب حدود مکہ میں داخل ہوئے تو شام ہونے والی تھی، رات ہونے والی تھی۔ وہاں حضور نے اعلان فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، ہم کل صبح مکہ میں داخل ہوں گے۔ دراصل حضور چاہتے یہ تھے کہ طاقت کے استعمال سے زیادہ طاقت کے مظاہرے سے کام لیا جائے۔ جو لوگ لفظوں کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس سے پیغام لے کے جانا ہے، حضور چاہتے تھے کہ اگر طاقت کا استعمال کریں گے تو بندے قتل ہوں گے۔ یہ بندے قتل کرنا یہ دین محمد نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہم کل صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ وہاں پر حضور نے ایک خطبہ دیا، میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں پورا اسلام اس خطبے میں بند ہے۔ حضور نے صحابہ اکرام، جو 10,000 صحابہ اکرام لشکر کی صورت میں میرے نبی کے ساتھ تھے، حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا کل ہم مکہ میں داخل ہوں گے، جو لڑے اس سے لڑنا ہے، جو نہ لڑے اس سے نہیں لڑنا۔ فرمایا جو آگے لگ کے بھاگ جائے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔
जो तुम्हें देख के दरवाजा बंद कर ले उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी। फरमाया अबू सुफियान चाहे काफिर है, उनका सरदार है, जो उसके घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना। फरमाया उनके मकान नहीं गिराने, उनके मवेशियों को कत्ल नहीं करना, उनके बुजुर्गों को कुछ नहीं कहना, उनकी फसलों को खराब नहीं करना। फरमाया उनके बच्चों को कत्ल नहीं करना। मैंने दावा किया कि पूरा इस्लाम यहाँ इस खुतबे में बंद है। फरमाया उनके बुजुर्गों को कुछ नहीं कहना, उनकी औरतों की बेहुरमती नहीं करनी, उनके मकान नहीं गिराने, उनकी फसलें नहीं जलानी, उनके मवेशियों को कत्ल नहीं करना। जो लड़े उससे लड़ना है, जो ना लड़े उससे नहीं लड़ना। फरमाया जो आगे लग के भाग जाए उसके पीछे नहीं भागना। फरमाया उनके बच्चों को कत्ल नहीं करना। बच्चों को कत्ल करना दीन मोहम्मद नहीं है। बच्चों को कत्ल करना या फिरौनियत है या यजीदियत है। चाहे वो बच्चे किसी मैदान में कत्ल हों, किसी शहर में कत्ल हों, किसी स्कूल में कत्ल हों, बच्चों को कत्ल करना दीन मोहम्मद नहीं है, फिरौनियत है या यजीदियत है। 10,000 सहाबा इकराम, ये फतह मक्का से एक रात पहले की बात बता रहा हूँ जनाब। 10,000 सहाबा इकराम मक्का की पहाड़ियों पर फैल गए। अबू सुफियान जिसकी पूरी जिंदगी मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ मैदान जंग में लड़ते हुए गुजरी थी, उसकी तजर्बाकार निगाहों ने ताकत का अंदाजा लगाया कि मुसलमानों की ताकत कितनी है। सलवात पढ़िए मोहब्बत। मेहरबानी करें, यहाँ मेरे सामने आ जाए, मेहरबानी कर लें। मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूँगा, मैं साथ मजलिस भी पढ़ता रहूँगा। आ जाइए, मेहरबानी करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मैं जानता नहीं कि आप शायद समझे कि मैंने को पहले जानता, मैं नहीं पहले जानता, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मोमिन का चेहरा देखना भी चूंकि अली की मोहब्बत की वजह से इबादत है। और मासूम फरमाते हैं बंदा जब तक मजलिस में बैठा हो उसका मजलिस में सांस लेना भी इबादत है। लिहाजा ये जो बात चल गई है ना जी, घर बैठ के मजलिस सुन लेना, इससे परहेज करो। और हमारे उलमा से, मराजे उज़ाम से पूछा गया कि घर बैठ के मजलिस सुनने के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ना, मजलिसों में जाओ, अपने हजूम से, अपनी कसरत से अपने दुश्मन को खौफजदा करो। अपनी कसरत से अपने दुश्मन को खौफजदा करो। घर बैठ के मजमून सुन सकते हो, मजलिस में फर्श पर बैठकर जो अजर मिलता है वो नहीं मिलता जनाब। और मैं चूंकि शिया हुआ, मैंने पहले भी अर्ज की, मैंने कोशिश की, मैंने मजलिस में बैठे हुए मोमिन से बदकलामी नहीं की। इसलिए क्योंकि जब मैं शिया हुआ, जब मैंने शिया कुतुब को पढ़ा तो मुझे ये फरामीन मिले मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के। मेरे आकाओं ने फरमाया, मेरे हादियों ने फरमाया कि मजलिस इमाम हुसैन में अंबिया भी आते हैं, औलिया भी आते हैं, औसिया भी आते हैं। अब मुझे क्या पता आदम कहाँ बैठा हो, मुझे क्या पता हजरत नूह कहाँ बैठे हों, मुझे क्या पता हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहाँ तशरीफ फरमा हो, मुझे क्या पता इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहाँ बैठे हों। मेरे सामने तो जो मजलिस में बैठा है वो मोमिन है। अब मुझे हर मोमिन का एहतराम करना, इसलिए मैंने आपसे कहा मेरे सामने बैठिए, मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूँगा, मैं मजलिस भी पढ़ता रहूँगा। मेरी बात चल ज़ाया तो नहीं चली गई जनाब, मेरी बात याद है। हुजूर ने फरमाया कल शहर मक्का में दाखिल होंगे, अब लश्कर इस्लाम मक्का की पहाड़ियों पर फैल गया। तारीख कहती है वहाँ 2 फर्द इकट्ठे हुए। मैं मुसलमानों का टर्निंग पॉइंट बताने लगा, मैं बहुत बड़ी हकीकत तारीख इस्लाम से निकाल कर आपके सामने रखने लगा हूँ। 2 फर्द वहाँ पर इकट्ठे हुए मक्का की पहाड़ियों पर, फतह मक्का से एक रात पहले। एक फर्द मुसलमान था, एक फर्द काफिर था। मुसलमान फर्द का नाम अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, ये हुजूर के चचा थे। मैंने देखना कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं। मुसलमान फर्द का नाम अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, ये हुजूर के चचा थे। काफिर फर्द का नाम अबू सुफियान है, लोग कहते हैं कि ये यजीद का दादा था। मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने देखना आप सुन रहे हैं या मेरी बात को समझ रहे हैं। जो मुसलमान है वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, जो काफिर है वो अबू सुफियान। इसकी पूरी जिंदगी मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ मैदान जंग में लड़ते हुए गुजरी थी। इसकी तजर्बाकार निगाहों ने एक पल में लश्कर इस्लाम की ताकत का अंदाजा लगाया। अबू सुफियान चलता चलता यूं लश्कर इस्लाम पे तायराना निगाह दौड़ा के, अय्याम जाहिलियत में अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान के दरमियान दोस्ती थी, बेतकल्लुफ दोस्त थे। अब अबू सुफियान लश्कर इस्लाम की ताकत का अंदाजा लगा के चलता चलता हजरत अब्बास के पास आया और मैं मुसलमानों का टर्निंग पॉइंट बताने लगा जनाब। हजरत अब्बास के पास आके अबू सुफियान कहने लगा, अब्बास यार तेरे भतीजे मोहम्मद ने कितनी बड़ी हुकूमत बना ली है, तेरे भतीजे मोहम्मद ने कितनी बड़ी फौज जमा कर ली है। तरीके कहती हैं लफ्ज़ हुकूमत का आना था, हजरत अब्बास के चेहरे पर जलाल आया। जनाब ने अबू सुफियान को कुह नहीं मारी और फरमाया बदबख्त ये हुकूमत नहीं, ये रिसालत है।
जिसे तू हुकूमत समझ रहा है ना, ये हुकूमत नहीं है, ये रिसालत है। गजब ये हुआ कि अगले दिन उस अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, और यजीद की दादी हिंदा जिसने गुज़वा उहद में हुजूर के चचा हज़रत हमजा का कलेजा अपने दांतों से चबाने की कोशिश की थी, वो भी मुसलमान हो गई, वो भी कलमा पढ़ गई। और कुरान कहता वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल हो गए। अब दो तरह के नजरिए आ गए मुसलमानों में। टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ जनाब मुसलमानों का, दो तरह के नजरिए आ गए मुसलमानों में। एक नजरिया हुकूमत रखने वाले मुसलमान, एक नजरिया रिसालत रखने वाले मुसलमान, एक हुकूमती मुसलमान, एक रिसालती मुसलमान। ये दोनों तरह के मुसलमान साथ साथ चलते रहे, यहाँ तक कि बात करबला में पहुंची। करबला में सैयदा के बेटे ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो यही था कि क़यामत तक आने वाले सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी नस्ल आदम को पैगाम दिया, देखो मुसलमान एक तरह के नहीं होते, मुसलमान दो तरह के होते हैं। इसलिए कि अज़ान यजीद की तरफ भी हो रही थी, अज़ान इमाम हुसैन की तरफ भी हो रही थी, नमाज यजीद की तरफ भी पढ़ी जाती थी, नमाज इमाम हुसैन की तरफ भी पढ़ी जाती थी, तिलावत कुरान यजीद की तरफ भी हो रही थी, तिलावत कुरान इमाम हुसैन की तरफ भी हो रही थी। जुमा यजीद की तरफ भी पढ़ा जाता था, जुमा इमाम हुसैन की तरफ भी पढ़ा जाता था। लेकिन इन दोनों मुसलमानों में फर्क बड़ा था कि यजीद हुकूमती इस्लाम का नुमाइंदा था क्योंकि अबू सुफियान का पोता था, हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था क्योंकि वो मोहम्मद का नवासा था। बड़ा फर्क था मोहम्मद के बेटे में और अबू सुफियान के पोते में। आज भी ये दोनों तरह के मुसलमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, हुकूमती मुसलमान भी मौजूद हैं, रिसालती मुसलमान भी मौजूद हैं। पता कैसे चले हुकूमती कौन है, रिसालती कौन है? कोई कसवटी होनी चाहिए जिस पे हम परखें, हमें पता चले ये हुकूमती मुसलमान है, ये रिसालती मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाख एहसान किया, हमारे दरमियान साल में एक महीना मुहर्रम का रख दिया ताकि क़यामत तक पता चलता रहे हुकूमती मुसलमान कौन है और रिसालती मुसलमान कौन है। मुहर्रम को हमारे दरमियान रख के फ़र्क कायम कर दिया कि क़यामत तक जो बंदा नामे हुसैन पे जमा हो जाए वो रिसालती मुसलमान है, और जो हुसैन की मुखालफत करे वो हुकूमती मुसलमान है। मुसलमानों का टर्निंग पॉइंट ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमान हुई नजरिया हुकूमत लेकर। वो सच्ची रूह है इस्लाम और बानी इस्लाम के मकसद को समझने में मुखलिस ही नहीं थे, सिंसियर नहीं थे। उन्हें क्या पता मोहम्मद क्या कह रहे हैं और मोहम्मद की शख्सियत क्या है। देखिए मैं बात एक मिसाल से वाज़े कर लूँ कि मैं आया और मुझे मजलिस पढ़नी थी, लेकिन मुझे जल्दी भी थी कि मैं मजलिस पढ़ूँ और जल्दी से घर चला जाऊँ। मैं पहले मिसाल दिया करता हूँ जाके मजलिस पढ़नी, लेकिन चूंकि आज घर जाना है लिहाजा मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे जल्दी थी, मजलिस पढ़ूँ जल्दी और घर चला जाऊँ। इन्होंने मुझे बिठाया, अंदर गए। मिसाल दे रहा हूँ जनाब, हकीकत नहीं मिसाल दे रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ। तस्वीरों वाली एक एल्बम उठाई, ला के मेरे सामने रखी, उसमें से एक तस्वीर निकाली। मौलाना ये तस्वीर आपने पहचानी? मैंने तस्वीर को नहीं देखा, मेरी तवज्जो अपने काम में, मजलिस पढ़ूं जल्दी से जाऊं जाके आराम करूं, तस्वीर को ना देखा। पूछा किसकी है? फरमाने लगे फलां मोमिन की। मैंने खाली सर हिला दी, ठीक है। इन्होंने दूसरी तस्वीर निकाली, मेरे सामने रखी। ये तस्वीर आपने पहचानी? मैंने पूछा किसकी है? कहने लगे हद होगी, उसी की तो है जिसकी एक तस्वीर आपने पहले देखी थी। मैं पहले को गौर से देखता तो दूसरी समझ में आती, मैंने यूं ही खाली सर हिला दिया। मैंने कहा ठीक है। तीसरी तस्वीर निकाली, मेरे सामने रखी। मैंने पूछा ये किसकी है? कहने लगे हद होगी, खैरियत तो है, ये भी तो उसी की है जिसकी दो तस्वीरें आपने पहले देखी थी। इन्होंने मुझे एक ही फर्द की 14 तस्वीरें दिखाई। ना मैंने पहली तस्वीर को गौर से देखा, ना दरमियानी समझ में आई, ना आखिरी समझ में आई। यही ट्रेजेडी तो मुसलमानों से हुई है कि मुसलमानों की अक्सरियत फतह मक्का वाले दिन मुसलमान हुई थी नजरिया हुकूमत लेकर। वो सच्ची रूह है इस्लाम और बानी इस्लाम के मकसद को समझने में सिंसियर और मुखलिस ही नहीं थे। यही वजह है कि बनु उमैया और बनु अब्बासिया के जालिम और जाबिर बादशाहों की तमाम तर तवज्जुहात रही अपनी अपनी हुकूमतों की तरफ। ना उन्होंने पहले मोहम्मद को समझा, ना दरमियानी समझ में आया, ना आज आखिरी समझ में आ रहा। अगर पहले मोहम्मद को समझ लेते तो दरमियानी भी समझ में आ जाता, आखिरी भी समझ में आ जाता। मैं अर्ज ये कर रहा था, खुदा की कसम हम शिया जिसे मानते हैं पैगंबर की वजह से मानते हैं, जिसे नहीं मानते पैगंबर की वजह से नहीं मानते। और लोग कहते हैं जी सिर्फ अहले बैत को मानते हैं। इज्जत जनाब सैयदा की कसम हम अहले बैत को नहीं पैगंबर को मानते हैं।
میں لفظ بدلوں تاکہ بات واضح ہو، ہم اہل بیت کو نہیں صرف محمد کو مانتے ہیں، ورنہ جاؤ تاریخیں پڑھو، کتب حدیث کو پڑھو، ہمیں پڑھ کر بتاؤ کب کہا تھا جناب سیدہ نے میں فاطمہ بذات رسالت ہوں؟ ہم نے جناب سیدہ کو بذات رسالت جناب سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو غدیر کے میدان میں پلانوں کا منبر بنا کر علی کا بازو پکڑ کر نبی کو فرماتے سنا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، جسے نہیں مانتے نبی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اب جب ہم نے اہل بیت کو نبی کے کہنے پہ مانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم صحابہ اکرام کو نہ مانیں؟ جی جب ہم نے اہل بیت کو نبی کے کہنے پہ مانا، اور میں جو بات کہنے لگا ہوں خصوصاً کوئی اور بولے نہ بولے، یہ بزرگان اور یہ ماتمی یہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، میں سمجھوں گا میری بات کا حق ادا ہو گیا۔ لوگ صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں، ہم شیعہ ماننے میں اتنے مخلص ہیں، اگر آج سے 1400 سال پہلے کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی ہو، ہم تو آج تک اس کا شکریہ ادا کرتے پھرتے ہیں۔ جب ہم جانور کا احترام آل رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر ہم صحابہ اکرام کو کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ عزتوں والے لوگ، وہ عظمتوں والے لوگ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے ساتھ مل کر بدر، احد، خندق اور خیبر کی جنگ میں خوبصورت کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اور اگر لوگ کہتے ہیں نا جی شیعہ گھوڑے کے پجاری ہیں، آؤ میں بتاؤں قرآن کا اور اسلام کا جانور کے بارے میں فلسفہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور جو کسی اللہ والے سے منسوب ہو جائے نگاہ توحید میں محترم ہو جاتا ہے، معتبر ہو جاتا ہے۔ آیتیں پڑھوں گا، بہت زیادہ وقت لے جاؤں گا، لہٰذا میں آیتیں نہیں پڑھتا، اشارہ دیتا جاؤں گا، گزرتا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے جو جانور کسی اللہ والے سے منسوب ہو نگاہ توحید میں عزت والا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل کی جگہ پر قربان ہونے والا دمبا تھا، دمبا جانور تھا، نگاہ توحید میں معتبر و محترم ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو اس کی تعظیم کرے گا دراصل اس کے دل میں تقوی، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اس کے دل میں تقوی ہے۔ اور دوسرا جو اشارہ قرآن نے دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جانور، اللہ نے اسے اپنی اونٹنی کہا ہے، حالانکہ اللہ اونٹنی پہ بیٹھتا نہیں، لیکن اللہ نے عزت دینی تھی، اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا۔ اور تیسری بات، تیسری مثال جو دینے لوگ، آیت الکرسی سے اگلا رکوع پارہ نمبر 3 میں پڑھ کے دیکھیے، حضرت عزیر کا گدھا تھا، گدھا نبی سے منسوب ہوا، نگاہ توحید میں عزت والا ہو گیا، تھا گدھا۔ نبی عزیر بھی وہاں پر موت کی حالت میں پڑے رہے، وہ بھی ساتھ پڑا رہا، لیکن چونکہ تھا نبی کے ساتھ اور مخلص تھا، نبی کے آخری وقت تک نبی کے ساتھ رہا تھا، اللہ نے گدھے کو عزت دی، قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حد ہو گئی، اصحاب کہف کا کتا، قطمیر نام علماء نے بتایا، اور اللہ کو وہ کتا اتنا پسند آیا، اللہ نے سورۃ الکہف میں اس کتے کے بیٹھنے کا انداز بتایا۔ اللہ فرماتا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا اپنی دونوں ٹانگیں یوں سامنے نکال کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کتا تھا، اصحاب کہف سے منسوب ہوا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے۔ قرآن میں لفظ اصحاب موجود ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، سچے تھے، اللہ والے تھے، ان کے پیچھے کتا ہو لیا۔ اب 73 میں سے 72 فرقوں کے علماء کہتے ہیں قیامت والے دن وہ کتا جنت میں جائے گا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جایا کرے۔ تھا کتا، تھا کتا، تھا نجس، حیدری، تھا نجس العین، لیکن سچوں سے منسوب ہوا، قرآن نے تذکرہ کر دیا۔ صبح صبح لاؤڈ سپیکر کھول کر اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کہتے ہو۔ گزشتہ برس کی بات ہے، شاہ صاحب قبلہ میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا، سرگودا 2 محرم تھی، تو رستے میں نے دیکھا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ میرے ساتھ جو دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگے جناب یہاں پر آج گھوڑے نچائے جانے ہیں، گھوڑے بہت زیادہ کٹھے ہیں۔ میں نے کہا چلو گزر جاؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جناب ہم ناچنے والے گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، ناچنے والے گھوڑے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اگر ہم گھوڑا پرست ہوتے، ہم جہاں گھوڑا دیکھتے وہیں پہ جھک جاتے۔ دکھانے والا بندہ مجھے دکھا دے، میں لوگ کہتے ہیں میں مذہب چھوڑوں گا، جی میں مذہب نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ آل محمد کے مذہب سے سچا مذہب کوئی نہیں۔ بندے کہتے ہیں گاڑی کی چابی دوں گا، میری اپنی کوئی نہیں، مذہب میں نے چھوڑنا کوئی نہیں، گاڑی کی چابی میں دے نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، بندہ مجھے دکھائے میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بندہ مجھے دکھائے میری ملت کے 7-8 سال کے نابالغ بچے نے تانگے میں گھوڑا دیکھ کے سلام کیا ہو، کیڈل شو میں ناچتے گھوڑے کو سلام کیا ہو، گھوڑ سواری میں گھوڑا دے کے سلام کیا ہو، نیزہ بازی میں گھوڑا دے کے سلام کیا ہو، ہم نے ہر جگہ پہ گھوڑا دیکھا، ہم نے کبھی پرواہ نہ کی۔ ثابت ہوا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہے، اور معترض بھی گھوڑے کا دشمن نہیں ہے۔ اگر گھوڑے کا دشمن ہوتا تو پھر ناچتے ہوئے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا، لیکن ناچتے ہوئے گھوڑے کو برداشت کر لینا۔ اور ہم جب یوم عاشور امام حسین علیہ السلام کے باوفا مرتجز کی شبیہ بناتے ہیں، پھر اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم اسے سلام کرتے ہیں، پھر معترض اعتراض کرتا ہے۔ ثابت ہوا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں، فاطمہ کے بیٹے کا دشمن ہے۔ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو ہر گھوڑے پہ فتویٰ لگا دیتا۔ اب ایک بات میں نے کہنی، اور جو بات میں کہنے لگا ایسی بات میں بہت کم کیا کرتا ہوں، لیکن یہ بات میرے سامنے آ گئی، مجھے کرنی ہے یہ بات۔ جب ہم ناچنے والے گھوڑے کا احترام نہیں کرتے تو ناچنے والی ماں کے بیٹے کو اپنا ہادی کیسے مان سکتے؟ ہم نے تو ناچنے والے گھوڑے کا احترام نہیں کیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کل بانی مجلس سے کوئی پوچھے جی آپ کا مولوی کس کو ناچنے والی ماں کا بیٹا کہہ گیا تھا؟ تاریخیں پڑھ کر دیکھیے، تاریخ کہتی ہے یزید کی ماں کا نام میسوم تھا، عیسائی خاندان سے تھی، باپ کا نام بجدر تھا، حمص کے علاقے کی رہنے والی تھی، اس کے باپ کے بکریوں کے ریوڑ تھے، یہ ناچتی تھی۔ وہ شام والا گیا جیسے بادشاہ دورے کے لیے جاتے ہیں، اس کا ڈانس پسند کر کے 34 سال کی عمر میں اس سے نکاح کیا۔ شیعہ سنی پریشان ہے، یزید امام حسین سے لڑ پڑا۔ زور میں نے نہیں لگانا، اس لیے کہ جملہ میں نے سنانا نہیں، دماغوں میں اتارنا ہے۔ 34 سال عمر تھی، اس کا ڈانس پسند کر کے اس سے نکاح کیا گیا۔ شیعہ سنی پریشان ہے، یزید امام حسین سے لڑ پڑا، یزید امام حسین سے لڑ پڑا۔ ناچنے والی ماں کا بیٹا تھا، حسین سے نہ لڑتا تو اور کیا کرتا؟ جناب میں نے پہلے کہا تھا میں نے زور نہیں لگانا، لیکن نے بات دماغوں میں اتارنی۔ ناچنے والی ماں کے بیٹے کا کام نہیں کہ حسین کو تسلیم کرے، یہ شریف ماؤں کی اولاد ہے جو حسین ابن علی کو تسلیم کرے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم جانور کا احترام آل رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیوں نہیں مانیں گے؟ 2 بنیادی فرق ہیں سنی شیعہ عقیدے میں صحابہ اکرام کے متعلق، یہ 2 فرق بتا کے میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ پہلا بنیادی فرق ہے کہ ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ دیکھیں جو سچی بات وہ ممبر پہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، یہ ممبر سچی بات کے لیے ہے۔ اور چونکہ میں نے فاضل اہل سنت بریلوی سے کیا ہے، میں سنی عقیدہ بھی جانتا ہوں، بعد میں شیعہ ہوا، جامعہ امام زین العابدین علیہ السلام جھنگ، وہاں سے میں نے پھر شیعہ مدرسے سے پھر میں نے امتحان دیا فاضل کا۔ میں نے دونوں عقائد کو پڑھا ہے، میں نے دونوں گھر کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ یہ شک کہاں سے آیا مسلمانوں کو کہ شیعہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ہر بات کی کوئی بیس ہوتی ہے۔ اصل میں ہم نے دین کے مسئلے مسائل جا کے صحابہ اکرام سے نہیں پوچھے۔ دیکھیں سچی بات ہے، ہم نے دین کے مسئلے مسائل جا کے صحابہ اکرام سے نہیں پوچھے۔ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ شیعہ صحابہ اکرام سے ان کو نہیں مانتے۔ دیکھیں مسئلہ پوچھنا الگ بات ہے، عزت کرنا الگ بات ہے۔ میں پھر ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، 2-4 بندے میرے پاس بیٹھے تھے، ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا نماز پڑھ رہا تھا، شک پڑ گیا کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں، کیا کروں؟ میں مسئلہ بتانے لگا، وہ جو بندے میرے پاس بیٹھے تھے اس کے گلے بڑھ گئے، کہنے لگا بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے حیا ہے، تیرے دل میں بزرگوں کی عزت نہیں۔ وہ نوجوان پڑھا لکھا تھا، سیانا تھا، سکڑ تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ موجود ہے، تو بوڑھے باپ سے مسئلہ نہیں پوچھتا۔ مولانا جوان آدمی تو ان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ وہ نوجوان پڑھا لکھا تھا، سیانا تھا، سکڑ تھا۔ اس نے کہا بے عقل میں نہیں، بے عقل مجھے تم لگتے ہو۔ میرے گھر میں میرا بوڑھا باپ موجود ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ میرے لیے عزت کی جگہ ہے، میں اس کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں، لیکن اتفاق سے وہ تعلیم میرے باپ کی نہیں جو مولانا کی ہے۔
وہ تعلیم میرے باپ کی نہیں جو مولانا کی ہے. میں عزت باپ کی کروں گا, مسئلہ عالم سے پوچھوں گا. عزت باپ کی کروں گا, مسئلہ عالم سے پوچھوں گا. یہی ہم شیعوں نے کیا ہے. ہم نے کون سا گستاخی کی ہے؟ ہم عزت ازواج کی بھی کرتے ہیں, عزت اصحاب کی بھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں. ہم نے دین کے مسئلے مسائل جا کے صحابہ اکرام سے نہیں پوچھے. اور آئیے میں بالکل ایمانداری سے بات کرنے لگا ہوں. مجھے تاریخیں پڑھ کر بندہ بتائے نبی کے بعد قرآن کا, حدیث کا, تفسیر کا, فقہ کا, فلسفے کا, منطق کا, ادب کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر آل رسول چل کے جائیں صحاب کے دروازے پر, مجھے ماننے میں کوئی قباحت نہیں. میں مان لیتا ہوں پھر صحابہ اکرام افضل ہوں گے, لیکن اگر طریق اسلام چیخ چیخ کر کہے کہ نبی کے بعد خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے پاس جائے اور یہ کہتا ہوا واپس آئے اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت رسول افضل ہیں. اور اگر مجمع میں کوئی سید بیٹھا ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے میری طرف توجہ کرنا جی, صرف سید 1 منٹ کے لیے. اس نے کیا کہا؟ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یا علی, جملہ کہنے لگا آپ کی بارگاہ میں معاف کرنا, یا علی کاش آپ اس دن نہ ہوتے. فارسی کا ایک محاورہ, خاص کم اور جہان پاک, خاص کم جہان پاک. اس نے کہا یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. یا علی کاش صرف اس دن آپ نہ ہوتے, کم سے کم اسلام کا تو پلہ پاک ہو جاتا نا. ہم نے دین کے مسئلے مسائل صحابہ اکرام سے نہیں پوچھے, لیکن یہ نہیں کہ ہم عزت نہیں کرتے. عزت اصحاب کی بھی کرتے ہیں, عزت ازواج کی بھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں. 2 بنیادی فرق. ایک, ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے, اور اس وقت ہم کسی طرح کے جذبات سے کام نہیں لیتے. ہماری حقیقت پسندی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا علی کو ہم خلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں. حالانکہ مولا علی اکیلے نہیں تھے, مولا علی کے اپنے سگے 3 بڑے بھائی اور بھی تھے, جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر طیار. بھائیوں میں سب سے چھوٹے مولا علی تھے. ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں, ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں, ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے علی کی برابری کی تو ہم علی کے اپنے سگے بڑے بھائیوں کو علی کے برابر نہیں مانتے. پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا کہ جب علی کے اپنے سگے بڑے بھائی علی کی برابری نہ کر سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کیسے کر سکے؟ ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. دوسرا بنیادی فرق کہ نبی کے بعد اہل سنت بھائی دین کا وارث صحابہ اکرام کو مانتے ہیں, ہم دین کا وارث اہل بیت پیغمبر کو مانتے ہیں. اور اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کے ہم مذہب کی بنیاد کتب سیاہ ستہ پر, میرے مذہب میں مذہب کی بنیاد کتب اربع پر, جہاں سے ہم نے حدیث لینی ہے. سیاستہ میں پڑھ کے دیکھیے آپ کو ہر حدیث جو ہے وہ صحابی رسول سے ملے گی. میرے مکتب میں پڑھ کے دیکھیے ہر حدیث معصوم سے ملے گی. قال امیر المومنین, قال الحسن, قال الحسین, قال زین العابدین, قال باقر, قال جعفر. ہر حدیث معصوم سے ملے گی. ہم نے دین کا وارث اہل بیت پیغمبر کو مانا ہے. اور آخری جملہ ایک مجھے فضائل کا کہنا ہے, اگر آپ توجہ کر گئے اور اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا, خدا کی قسم گھر جا کے مذہب اہل بیت کی صداقت کو سجدے کرو گے کہ کتنا سچا مذہب ہے. ہمارے علاوہ جعفری کوئی نہیں, کوئی شافعی ہے. میں نے شیعت کو سمجھا ہے, میں علماء کمیٹی میں ممبر بھی ہوں شیعہ کی طرف سے, علماء کمیٹی میں شیعہ کی طرف سے میں ممبر بھی ہوں. میرے برابر جو بندہ اہل حدیث کا بیٹھا, پورے پنجاب میں جو اہل حدیث کا صدر ہے وہ میرے برابر بیٹھا وہاں پر. مولانا اشرف جاوید نام ہے اس کا. مولانا عبید الرحمن ہاشمی خوشاب والے وہ میرے برابر بریلوی کی طرف سے بیٹھے ہیں, شیعہ کی طرف سے میں بیٹھا ہوں. وہاں بیٹھ کے اپنا عقیدہ بتانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 2-4 بندے نہیں جناب, پنجاب کا صدر اہل حدیث کا, جامعہ سلفیہ کا پڑھا ہے. میں نے وہاں بیٹھ کر بھی یہ بات کی تھی. ہمارے علاوہ جعفری کوئی نہیں, کوئی شافعی, کوئی حنبلی, کوئی مالکی, کوئی حنفی. واحد ہم ہیں جو جعفری ہیں. کس کی نسبت سے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا گھر جا کے مذہب اہل بیت کی صداقت کو سجدے کرو گے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کون تھے؟ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی تھے، نبی کے داماد تھے، نبی کے علم کے وارث تھے، نبی کے حلم کے وارث تھے، نبی کی دستار کے وارث تھے، نبی کے منبر کے وارث تھے، نور اول کا دوسرا حصہ تھے، منصوص من اللہ امام تھے، ملائت میں نبی کے برابر تھے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی، برابر تھے مولا کی حیثیت سے۔ یعنی ہم نے دین اس دروازے سے لیا جس دروازے سے نبی نکلا کرتے تھے، نبی کے بعد اسی دروازے سے مولا علی نکلے، مولا علی کے بعد اسی دروازے سے امام حسن نکلے، امام حسن کے بعد اسی دروازے سے امام حسین نکلے، امام حسین کے بعد اسی دروازے سے امام علی زین العابدین نکلے، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بعد اسی دروازے سے حضرت امام محمد باقر نکلے، حضرت امام محمد باقر کے بعد اسی دروازے سے حضرت امام جعفر صادق نکلے۔ ہم شیعوں کو قیامت تک فخر کرنے کے لیے ایک بات کافی ہے، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے، ہم نبی کے بعد اسی دروازے پر بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم تو تمہیں اہل بیت کے وسیلے سے دروازہ مصطفیٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اہل بیت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم تمہیں اہل بیت کے وسیلے سے نبی تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں اگر نبی کا دروازہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی دروازہ دکھا دو۔ ہم دین کا وارث اہل بیت پیغمبر کو مانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دین کے وارث اہل بیت تھے۔ اس کی دوسری علمی دلیل یہ ہے کہ جب دین پر مشکل بنی، صحابہ اکرام کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی تھیں، وارث دین کی بیٹیاں بازاروں میں روتی تھیں۔ جملے مجھے 2 یا 3 پڑھنے ہیں لیکن پوری علمی ذمہ داری سے۔ کتاب کا نام ہے جی نفس المحموم، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قافلہ جب شام کے باہر پہنچا، 3 دن قافلے کو وہاں روکا گیا۔ مجھ سے پہلے بھائی پڑھ رہے تھے نا کہ خط لکھ لکھ کے بدماش منگوائے گئے علی کے بیٹے کے لیے۔ میری عالم میں نہیں، میں مذہب اہل بیت کا طالب علم ہے، ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں میں عالم نہیں، میں مذہب اہل بیت کا طالب علم ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں میری پوری عالمانہ ذمہ داری۔ 2 طرح کی فوجیں منگوائی گئیں جہاں تک یزید کی حکومت تھی، 32 یا 37 ملکوں میں 2 طرح کی فوجیں خط لکھ لکھ کے منگوائی گئی، ایک جنگجو، دوسرے بدماش۔ جنگجو علی کے بیٹوں کے لیے منگوائے گئے، بغیرت اور بدماش علی کی بیٹیوں کے استقبال کے لیے منگوائے گئے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قافلہ پہنچا شام کے باہر، 3 دن قافلہ باب الساعات پہ روکا گیا۔ فرماتے تیسرے دن مغرب کے وقت قافلہ بازار شام میں داخل ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا مجھے 2 یا 3 جملے پڑھنے، مجھے طویل مصائب نہیں پڑھنا۔ شیخ قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ مرد اور عورتیں، میں نے بار بار حوالہ دہرا دیا، 5 لاکھ مرد اور عورتیں علی کی بیٹیوں کے آگے ڈھول بجا رہے تھے۔ قافلہ کیسے داخل ہوا؟ شام پہنچنے تک حضرت عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا تھا، سید زادیوں کو بن چادر دیکھتے تھے، غازی کا سر نیزے سے گر جاتا تھا۔ تاریں گزار کر عباس کی نسوں سے گھوڑے کی گردن میں ڈالی گئی تھی، لیکن جب شام پہنچے ہیں، شام داخل ہوئے، اب عباس کا سر نیزے پہ۔ انہوں نے کیا اونٹوں سے دور رکھا غازی کا سر تاکہ درمیان میں ہجوم آ جائے اور غازی دیکھے نہیں۔ قافلہ بازار میں جب داخل ہوا، حالت یہ سب سے آگے حضرت عباس کا سر، پیچھے باقی شہداء کے سر، اس سے پیچھے بنی ہاشم کے سر، سب سے آخر میں سید الشہداء کا سر، اس سے پیچھے علی کی بیٹیوں کے اونٹ۔ قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں جن اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں ان پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، پلان اور محمل ہونا تو دور کی بات، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ فرماتے 5 لاکھ بدماش علی کی بیٹیوں کے آگے ڈھول بجا رہے تھے۔
1000 مرد اور عورتیں، یہ قمی صاحب کے لفظ ہیں، مرد اور عورتیں علی کی بیٹیوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں کبھی گھر بیٹھ کے تنہائی میں ان جملوں کو سوچنا۔ 5 لاکھ علی کی بیٹیوں کے آگے آگے ڈھول بجا رہے تھے، 1000 مرد اور عورتیں علی کی بیٹیوں کے آگے آگے ناچ رہے تھے۔ ایک شامی کہتا ہے کہ میں قافلے کے ساتھ تھا کربلا سے لے کے شام تک، کہتا ہے جب شام کو قافلہ بازار میں داخل ہوا میں نے رش دیکھا، میں سمجھ گیا کہ قافلے کو دربار تک پہنچتے رات گزر جائے گی، کہتا میں گھر جا کے سو گیا، مرد تھا، سخت جان تھا، جنگجو تھا، گھر جا کے سو گیا، کہتا جب صبح اٹھ کے آیا قافلہ ابھی تک بازار میں تھا۔ اگلے دن عصر کے بعد قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا۔ ایک دن مغرب کے وقت قافلہ بازار میں داخل ہوا، اگلے دن عصر کے بعد مغرب کے قریب جا کے قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا۔ جب تک پوری کربلا کی مثل نہیں پڑی گئی تب تک علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں۔ یہ شامی کہتے ہیں میں ساری رات سویا تھا، صبح قافلے کے ساتھ مل گیا، کہتا جب ہم دربار میں داخل ہوئے میری حالت یہ تھی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، کہتا میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب سوچنا لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں، ماتم کیوں کرتے ہیں، ہمارے بس میں ہو تو ہم مر جائیں۔ وہ حرامی مرد تھا، جنگجو تھا، گھر جا کے ساری رات بستر پہ سویا رہا۔ اگلے دن پھر بھی کہتا ہے جب میں دربار میں داخل ہوا تو میں تھک گیا تھا۔ اب سوچنا جو بھائی مروا کر 1600 میل کا سفر کر کے 3 دن باب و ساعت پہ کھڑے ہو کے مغرب کے وقت بازار میں داخل ہوئی تھی، وہ اگلے دن عصر کے وقت جب دربار میں داخل ہوئی تو اس کی حالت کیا ہو۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، میرے مولا سید الساجدین فرماتے جب ہم کربلا سے چلے ہم 80 اونٹوں پہ سوار تھے، ایک اونٹ پہ 2 سواریاں ہوں تو 160 بنتی ہیں۔ شیخ قمی فرماتے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا جب ہم دربار یزید میں داخل ہوئے ہم کل 17 افراد رہ گئے تھے۔ مولا وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں گئے؟ فرمایا وہ بچے اونٹوں سے گرتے گئے، مائیں دیکھ کے کہتی تھی جاؤ میرا لال اللہ کو سونپا، قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ سید فرماتے جب ہم دربار یزید میں داخل ہوئے 17 رہ گئے تھے، 9-10 گھنٹے لگے کربلا کی مثل پڑے جاتے ہوئے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں۔ میں نے اب کتاب سے یہ جملے پڑھے نا، میں تقریباً آدھی سے زیادہ رات سو نہیں سکا، اگلا دن میں سارا دن بے قرار رہا ان جملوں کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں یزید نے کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، اس نے کہا ایسے نہیں، کیسے؟ کہنے لگا پہلے نیچے حسین کا سر رکھو، اس کے اوپر دسترخوان بچھاؤ۔ نیچے میرے مولا مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا، اس پر دسترخوان بچھایا گیا، اس حرام زادے نے بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا اب شطرنج بچھاؤ، شطرنج بچھائے گی۔ تاریخ اسلام کہتی ہے پہلی مرتبہ جو کی شراب یزید کے لیے اس دن بنائی گئی۔ شطرنج جب بچھائی گئی تو ساتھ ایک تشت میں رکھ کے امام حسین کا سر ساتھ رکھا گیا، اس نے وہ جو کی شراب اپنے پاس رکھوائی۔ بزرگوں اگر لگے کہ بات میں نے کرنے کا حق ادا کیا ہے، میں نے تاریخ کے سینے میں ہاتھ ڈال کے آل رسول کی ایک مصیبت نکال کے آپ کے سامنے رکھی تو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ ساتھ شطرنج بچھائی گئی، ساتھ ایک تشت میں سر رکھا گیا میرے مولا کا، اس کے پاس شراب پڑی ہوئی تھی، ایک جام شراب کا بھر لیتا تھا، کسی کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، جب جیت جاتا تھا، جب وہ بازی ختم ہوتی تھی، قمی فرماتے ہیں اس میں سے فقط 3 گھونٹ پیتا تھا، ماتم کرنے کے لیے جملہ کافی اگر میں نے سمجھا لیا، 3 گھونٹ پیتا تھا، باقی حسین کے سر کے پاس زمین پر گرا دیتا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا حسین تو شراب سے منع کرتا تھا نا، حسین تیرا نانا شراب سے منع کرتا تھا نا، حسین تیرا بابا شراب سے منع کرتا تھا نا، دیکھ میں شراب بھی پی رہا ہوں، حسین تو کہتا تھا نا عورت کو ننگے سر بازار نہیں جانا چاہیے، تو کہتا تھا نا عورتوں کو دربار بازار میں نہیں جانا چاہیے، مردوں کے ہجوم میں نہیں جانا چاہیے، حسین اب دیکھ تیری
بیٹیاں بھی میرے دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، تیری بہنیں بھی میرے دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، یہاں شطرنج بھی کھیلی جا رہی ہے، یہاں شراب بھی پی جا رہی ہے۔ ساری زندگی میرے مولا زین العابدین فرمایا کرتے تھے اور ہمارا شیعہ زندگی میں شراب نہ پیے، زندگی میں شطرنج نہ کھیلے۔ مولا کیوں؟ فرمایا جب کوئی شراب کا نام لیتا ہے اور مجھے میری پھپھی زینب کی بے ردائی آ جاتی ہے، اور مجھے میری پھپھی زینب کی دربار میں پیشی یاد آتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔